تھا کوئی بھی جماعت کا الیاس کی، نہ کوئی ذاتی فائدہ، بس نیت تھی اخلاص کی، اخلاص کی برکت سے دنیا پہ چھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اصل خطاب اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں ان کا ہوگا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جس قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر انسان کو زندگی اور انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا، انسان کو راہ راست پر لانے کا طریقہ بتلایا کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لا سکتا ہے، انسان اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر کیسے بسا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ میرے عزیز و نوجوانوں، بزرگ اور بھائیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، آج مسلمان تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، آج مسلمان پریشان ہو رہا ہے، آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن یہی مسلمان ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان، یہی مسلمان جس کی آواز کے اوپر پرند اور چرند سب کے سب جنگل خالی کر دیا کرتے تھے، آج اسی مسلمان کے بعد ایک چوٹی تک بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مسلمان قوم جس کی آواز کے اوپر یہود و نصارہ بھی اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ قوم میں عزیز و نوجوانوں غیر معتبر ڈھنگ سے کیسے ہو گئی؟ جس یہود و نصارہ وہ قوم جو ہماری قرآن آیات کو، ہماری اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو اپنی عدل و انصاف کے ترازو میں رکھ کر فیصلہ کیا کرتی تھی، آج وہ قوم ہم سے نا امید کیسے ہوگی؟ میرے عزیز و نوجوان اور بزرگ اور بھائیوں، جب ہم نے ان تمام چیزوں کی طرف ذہن کو دوڑایا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی سے نکال دیتا ہے، جب مسلمان اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنے دل سے اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، جب مسلمان اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنے گھروں سے نکال دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی غیروں کو ہم پر مسلط فرما دیتے ہیں۔
اسلام کے غیور نوجوانوں اور میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، مختصر سی وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی۔ اس دین و ایمان کو بچانے کے لیے میرے عزیز و نوجوانوں، میری بات یاد رکھنا، کوئی قوم آسمان سے آنے والی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ذمہ داری ہے ہمارے علماء کی، یہ ذمہ داری ہے ہر آدمی کی، یہ ذمہ داری ہے گھر کے ہر فرد کی کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے، اپنے دین کو بچائے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو نہ بچائیں گے، اپنے دین کو نہ بچائیں گے، اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کریں گے، تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم ایسے ہی سستی اور نافرمانی کرتے رہے، ایسے ہی اللہ کے احکام کو ٹھکراتے رہے، پھر میں تم کو ختم کر کے ایسی قوم دوبارہ پیدا کروں گا، وہ قوم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ قوم سستی اور نافرمانی کرنے والی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ آ رہے ہیں، کہیں ہم پر زلزلے آ رہے ہیں، کہیں ہم پر سیلابی شکل کی صورت میں عذاب آ رہا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون، اولا یرون، کیا تم دیکھتے نہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ سال کے اندر آپ کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ثم لا یتوبون، پھر بھی تم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پھر بھی تم اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ میرے عزیز و نوجوانوں وہ دن دور نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لہو من قبل یاتیکم العذاب۔ میرے عزیز نوجوانوں، بڑی سننے کی بات ہے، قرآن کریم نے اللہ نے کیا الفاظ بیان فرمائے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ من قبل أن يأتيكم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب میں مسلط کر دے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے، ثم لا تنصرون، اور پھر تم اللہ کو پکارو، پھر اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرے عزیز نوجوان اور بزرگ اور بھائیوں، بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ضرورت ہے انسانیت کو زندہ کرنے کی، ضرورت ہے گھر گھر میں سچائی پہنچانے کی، ضرورت ہے گھر گھر میں نماز کی دعوت دینے کی، ضرورت ہے گھر گھر سے جھوٹ کو نکالنے کی، ضرورت ہے قرآن کی تعلیمات کو اپنے گھر میں سجانے کی، ضرورت ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنے گھر میں لانے کی۔ میرے عزیز نوجوان اور بزرگ اور بھائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے حضرت کو دیکھتا نہیں تھا۔
ایک مرتبہ گھر والوں نے حضرت کے لیے کچھ کھانا تیار کیا عبداللہ بن عمر کے لیے. جب عبداللہ بن عمر کے لیے کھانا تیار کیا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اس کھانے میں سے خوشبو آ رہی ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے گھر والوں سے کہا کہ اس کھانے میں سے خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا جی کھانے میں سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں کھانے کو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا. میرے برابر میں میرے عزیز نوجوانوں، گھر کے برابر میں، گھر کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، ایک یہودی رہتا ہے، کوئی ایمان والا نہیں، کوئی مسلمان نہیں، ایک یہودی رہتا ہے. جب تک یہ کھانا اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانیں گے، ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی مدد آئیں گی، اللہ کی طرف سے بھی پریشانیاں حل ہوں گی جب ہم اپنے پڑوسیوں کو پریشانیوں سے دور رکھیں گے. اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو پریشان رکھتا. ہمارے رجسٹر میں میرے عزیز و نوجوانوں مسلمان ہو سکتا ہے، ہمارے رجسٹر میں وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی پریشان ہے. اس لیے میرے عزیز و نوجوان اور بزرگ اور بھائیوں، ہم گھر جائیں گے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لے کر، قرآن کی تعلیمات کو لے کر، احادیث کی تعلیمات کو لے کر اپنے بچوں کو سنائیں گے، اپنی بیوی کو سنائیں گے، اپنے والدین کو سنائیں گے، اپنے گھر والوں کو قرآن کی تعلیمات سنائیں گے. جتنی ضرورت میرے عزیز و نوجوانوں ہمارے علاقے میں ہے، جتنی ضرورت اپنے علاقے میں دین کی ہے، میرے عزیز و نوجوانوں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی باہر سے آنے والا نہیں ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو علماء سے رابطہ رکھنا ہوگا. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو علماء سے سیکھنا ہوگا. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے احادیث کی تعلیم کو علماء سے سیکھنا ہوگا. میرے عزیز و نوجوان اور بزرگ اور بھائیوں، زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، بس آخر میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جلسے میں آنے کا مقصد، جلسے میں آنے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جیسی ہماری زندگی پہلے تھی اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، جلسے میں آنے کے بعد یہ تحیہ کریں گے، مجلس میں دین کے آنے کے بعد یہ تحیہ کریں گے، زندگی کے اندر نماز کو قضا نہیں کریں گے، زندگی کے اندر والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، زندگی کے اندر پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے. میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، جب تو دین کی مجلس میں آنے کا فائدہ ہے، اسلام کے غیور نوجوانوں اور میرے عزیز نوجوانوں بھائیوں، یہ وقت ہے سنبھلنے کا، یہ وقت ہے سدھرنے کا. اگر ہم آج بھی نہیں سدھریں گے، اگر ہم آج بھی اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے تو میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، وہ دن دور نہیں جب ہم پر اللہ کی طرف سے پریشانیوں کے انبار ڈال دیے جائے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ڈال دیے جائے. اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو مدارس سے، مساجد سے، خانقاہوں سے، اللہ والوں سے
اپنا تعلق اللہ، اگر ہم تعلق نہیں کریں گے زندگی کو یوں ہی گزارتے رہیں گے جیسی ہماری زندگی اب گزر رہی ہے، نہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہے، نہ بیان و تقریر اور علماء کی باتوں کو سننے کے بعد کوئی تبدیلی ہے، تو میرے عزیزوں میں جوانوں، ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر انسان یہ سمجھ لیجئے کہ وہ حقیقت میں زندہ نہیں، وہ مردہ۔ اس لیے ہم تحیہ و ادا کریں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے، گھروں میں نمازوں کی دعوت دیں گے، گھروں میں قرآن کی تعلیمات کو آراستہ کریں گے، گھروں میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سجائیں گے، تو میرے عزیز نوجوانوں تب تو زندگی کامیاب ہے، ورنہ میرے عزیز نوجوانوں زندگی خسارے ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مختصر سے وقتوں میں جو کچھ باتیں میں نے اپنی زبان سے کہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔